لله الحمد لله والمعين إياه نعبد وإياه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلوا عليه. الحمدللہ بزم دعوت قرآن کے زیر اہتمام ہمارا یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس، اس کا سلسلہ پچھلے اتوار شروع ہو چکا تھا اور پچھلے اتوار اس کی پہلی کلاس تھی اور آج انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کی دوسری کلاس ہوگی. ہم اس کورس میں نے پچھلے ہفتے تو بڑی ڈیٹیل میں بتایا، میں مختصراً پھر بتا دوں کہ ہم اس کورس میں انشاءاللہ عز و جل نبی کریم علیہ السلام کی پوری سیرت کا جائزہ لیں گے، آپ کی ولادت سے آپ کے وصال تک. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چند معجزات، آپ کے شمائل، آپ کے خصائص اور دیگر بھی کچھ چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، پچھلے ہفتے ہماری پہلی کلاس تھی اور اس کا جو بنیادی موضوع تھا وہ ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، ہم ان کی سیرت کو کیوں جانیں، ان کی سیرت کو کیوں پڑھیں، کیوں سمجھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے بارے میں سنا تھا. تو انشاءاللہ عز و جل اس کے جو نوٹس ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کر دوں گا تاکہ وہ مٹیریل بھی آپ کے سامنے رہے، کچھ ریٹن فارم میں بھی رہے تو آپ کی بھی نظروں میں رہے اور آپ بھی اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں، ریوائز کر سکیں. تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. تو آج اس سلسلے کی ہماری دوسری کلاس ہے اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا سب سے پہلا عنوان ہے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت، آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت. اچھا، نبی کریم علیہ السلام کے ولادت کی اگر میں بات کروں تو اس کا سب سے بنیادی اور اہم نقطہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 6 ماہ قبل، 6 مہینے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں کسی جو ہے وہ شام کی طرف بلکہ وہ گئے تھے تجارت کے سفر پہ، اور جب واپسی آ رہے تھے تو بیمار ہوئے مدینہ طیبہ میں اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام کے والد، آپ کے والد کی بھی بڑی شان تھی، اس بارے میں بھی ہم نے پچھلے ہفتے شاید کچھ سنا تھا کہ آپ کی پیشانی پر نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا اور آپ کا لقب تھا یعنی نبی کریم علیہ السلام، یعنی جس طرح حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے نا وہ ذبی کہا ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، یعنی ایک ذبی حضرت اسماعیل اور ایک ذبی حضرت عبداللہ. تو اس کے پیچھے بھی پورا ایک واقعہ ہے اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے انہوں نے ایک منت مانی تھی اور وہ منت جب پوری ہوئی تھی تو اس منت میں انہوں نے یہ مانا تھا کہ میں اپنی اولاد کو جو ہے وہ ذبح کروں گا اللہ کی راہ میں. انہوں نے یہ منت مانی تھی تو یہ منت پوری ہوئی تھی تو اس منت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کو جو ہے وہ ذبح کرنا چاہا، لیکن قدرت کی جو رضامندی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی تھی وہ کچھ اور تھی اور اس کے بدلے پھر جو ہے وہ اونٹ ذبح ہوئے اور یوں نبی کریم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ ذبح نہیں ہوئے. لیکن بہرحال حضور علیہ السلام نے والد گرامی کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے والد سے متعلق تھا کہ آپ کی ولادت سے 6 ماہ قبل ہی آپ کے والد انتقال کر گئے تھے. اب جب ہم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع دیکھتے ہیں تو یہ موضوع بہت خوبصورت ہے، بہت زیادہ دلکش ہے اور اتنا جو ہے وہ پیارا اور مبارک اور چاشنی والا موضوع ہے کہ بندہ سنتا چلا جائے اور لطف لیتا چلا جائے. ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جب ربیع الاول آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ جو کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، تو اس مہینے بالخصوص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو ولادت کے جو احوال ہیں
کہ آپ کی پیدائش کے وقت کیا کیا ہوا، کیا کیا چیزیں پیش آئیں، کیا کیا معاملات ہوئے، کیا واقعات رونما ہوئے، کیا حادثات پیش آئے، تو وہ ہمیں نظر آتے ہیں، وہ سارے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ ہم سنتے بھی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے احوال کو اگر میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کروں تو اس میں ایک عظیم الشان آپ کی ولادت کے حوالے سے جو ہمیں ایک معاملہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ کی جب ولادت ہوئی تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ایسا نور چمکا کہ جس نور کی روشنی میں میں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ تو یہ ایک بڑا عظیم اور بڑا عجیب واقعہ ہے، کیسا نور کہ جس نے شام کے محلات آپ کو دکھا دیے۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ 7 سمندر پار کی دنیا دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک معجزہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آمنہ نے بھی مکے میں بیٹھے بیٹھے حقیقی، ہم تو پھر بھی جو ہے وہ ورچولی دیکھتے ہیں نا، لیکن انہوں نے حقیقی طور پہ جو ہے وہ شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ پھر اسی طرح ایک بڑا اہم واقعہ جو حضور علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ایران جو کہ بت آتش پرستوں کا مرکز تھا، آتش پرست مطلب آگ کی پوجا کرنے والے، وہ آتش پرستوں کا مرکز تھا ایران، وہاں کی جو حکومت تھی وہ بھی آتش پرست تھی۔ تو وہاں ایران میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، 1000 سال سے وہ اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ آگ بجھ گئی، تو یہ بڑا عظیم واقعہ پیش آیا۔ اچھا، پھر اسی طرح اس محل کے 14 کنگورے وہ جو ہے وہ گر گئے، اس کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، تو وہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ جو کیونکہ ایران اس وقت سپر پاور تھا، دنیا کی سپر پاور تھا ایران، تو اس کے محلات میں حضور کی آمد کے وقت جب وہ نشانات پڑ جانا یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ جو دنیا میں آئے ہیں اب یہاں پر انہی کی حکومت ہونی ہے۔ اور پھر وقت نے دیکھا کہ وہ پھر جو ہے وہ حکومت آئی ان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک واقعہ جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دریائے ساوا وہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت خشک ہو گیا، ایک بہتا ہوا دریا تھا، حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت وہ خشک ہو گیا۔ اچھا، ایک اور دریا تھا، اس کا بھی میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ دریا خشک تھا اور وہ جاری ہو گیا۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت جیسے کہ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ کیا ہوا کہ جو ہے وہ یہ ستارے، یہ چاند یہ اتنے قریب آ گئے کہ ایسا لگا کہ ابھی گر جائیں گے، اتنا نور پھیل گیا، اور یہ سارے جو ہے وہ معاملات پیش آئے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو بی بی آمنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ لمحات کے لیے نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، مجھے نہیں پتا کہاں گئے۔ ٹھیک ہے، وہ کہاں گئے تھے؟ وہ ملائکہ آپ کو پوری اس کائنات کی سیر کرا رہے تھے، اور خشکی اور جو ہے وہ دریائی راستے، سمندری راستے، خشکی کے راستے، ان سب راستوں سے آپ کو گزار رہے تھے، جنگلوں سے آپ کو گزار رہے تھے، تاکہ ہر مخلوق یہ جان لے کہ نبی کونین کی آمد ہو چکی ہے، اور جس نبی کی آمد ہوئی ہے چونکہ وہ اس کائنات کے تاجدار ہیں تو وہ بھی اپنی بادشاہت کو دیکھ لیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے چند احوال تھے جو ہمارے سامنے ہیں، جو پیش آئے۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک بات ہے، وہ انشاءاللہ تھوڑا آگے چل کے میں مزید اس کو بیان کروں گا کہ یہ جو جتنے بھی واقعات میں نے آپ کو بتائے، جیسے کہ نور کا روشن ہونا اور بی بی آمنہ کا شام کے محلات کو دیکھ لینا، تو یہ بیسکلی یہ واقعہ کہلاتا ہے ارہاس۔ کیا کہلاتا ہے؟ ارہاس۔ اب یہ ارہاس کیا ہوتا ہے پھر ہم جب آگے چلیں گے تو میں اس کو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ارہاس کیا ہوتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے واقعات تھے۔ اچھا، ولادت کا ہم نے مختصراً بیان سن لیا۔ اچھا، پھر ولادت جب ہوئی تو اس کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ حضور علیہ السلام ایسے پیدا ہوئے کہ بالکل صاف ستھرے، ٹھیک ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، اور جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ مطلب سارے معاملات بالکل اوکے، بالکل پرفیکٹ۔ ایک عام انسان کی جو ولادت ہوتی ہے اس میں جو معاملات سے، جن اسٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے کہ اس کو صاف بھی کرنا پڑتا ہے، ختنہ بھی کروانی پڑتی ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ سے جو ہے وہ خوشبو آ رہی تھی،
آپ خوشبو سے جو ہے مہک رہے تھے اور بلکہ اس جہاں کو مہکا رہے تھے، کیونکہ آپ تو آئے ہی اس جہاں کو معطر کرنے اور مہکانے۔ تو یہ ولادت کے کچھ جو ہے وہ احوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب ولادت سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پرورش کا مرحلہ۔ اور اس پرورش کے مرحلے میں جو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے رضاعت۔ رضاعت کیا ہوتی ہے؟ یعنی دودھ پلانا، بچے کو دودھ پلانا، بچے کی پرورش۔ یہ بھی پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک موضوع ہے، لیکن اس پرورش کا جو بالکل بنیادی سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ رضاعت، بچے کو دودھ پلانا۔ پرورش تو پھر ہوتی رہتی ہے، آگے چل کے بھی پرورش ہوتی رہتی ہے، 15-20 سال تک ماں باپ پرورش کرتے رہتے ہیں، بلکہ جب تک زندہ رہتے ہیں ماں باپ پرورش ہوتی رہتی ہے، لیکن جو سب سے بنیادی سٹیپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رضاعت۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں جو یہ رضاعت کا جو چیپٹر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی ہم علماء کرام سے اور بالخصوص ربیع الاول میں یہ ہم سنتے ہیں کہ رضاعت کے جو معاملات ہوئے۔ تو بیسکلی ہوتا کیا تھا کہ مکہ المکرمہ، وہاں پر جب بچے پیدا ہوتے تو وہاں کے لوگوں کی ایک روٹین یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو رضاعت کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ بچے وہاں رہیں تو ان کیا ہوگا، ایک تو وہاں کی آب و ہوا اچھی تو اس سے فائدہ۔ اچھا، پھر اسی طرح گاؤں دیہاتوں میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ خالص بولی جاتی ہے، تو بچے کی جو ہے وہ زبان خالص ہوگی اور اس کی صحت پر جو ہے وہ پازیٹیو ایفیکٹس آئیں گے، پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا اس کی صحت پہ اس گاؤں دیہات کے ماحول کا۔ کیونکہ مکہ جو تھا نا، مکہ وہ تو ایک سٹی تھا، اور وہ سٹی بھی معمولی سٹی نہیں تھا، مکہ معمولی سٹی نہیں تھا، مکہ سینٹر تھا، اور سینٹر پوری دنیا کا سینٹر تھا۔ یعنی مکہ پوری دنیا کا آپ یوں کہہ لیں کہ کمرشل ہب تھا، اکانومیکلی وہ مکہ جو تھا وہ پوری دنیا کا ایک ہب تھا، ایک سینٹر پوائنٹ تھا۔ اس معنی میں تو ظاہر سی بات ہے ہب نہیں تھا کہ پوری دنیا کی وہاں تجارت ہو رہی ہے، اور بھی تجارت کے بڑے بڑے بازار تھے، لیکن مکہ سینٹر پوائنٹ کس طرح تھا یہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ مکہ سینٹر پوائنٹ اس طرح تھا کہ ایک طرف جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ایران یہ والے ممالک ہیں یعنی ایشیائی، اور دوسری طرف ہم جب دیکھیں تو شام وغیرہ یہ ممالک ہیں یعنی مغرب کی طرف۔ ہم قرآن پاک اگر دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قریش میں نبی کریم علیہ السلام کی جو قوم ہے قریش، اس پر اپنا ایک انعام ذکر کیا ہے، اپنا ایک انعام اپنا بتایا اور احسان جتلایا اللہ تعالیٰ نے ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے قریش مکہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، میرے محبوب پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو گیا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا۔ احسان کس طرح کیا؟ احسان اس طرح کیا کہ مکہ وہ سرزمین کہ جہاں نہ پراپر پانی، نہ وہاں پہ کھیتی باڑی کا کوئی نظام، نہ وہاں پر اور کوئی جو ہے وہ ہریالی، بلکہ وہاں وہ کیا تھا؟ بنجر زمین تھی، پتھر تھے، صحرا تھا، مٹی تھی، پہاڑ تھے، اور تو کچھ نہیں تھا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ یہ احسان جتلایا کہ اے قریش، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانو اور اس کی عبادت کرو کہ جس نے تمہارے دماغ میں یہ بات ڈالی اور تمہیں یہ نعمت عطا کی کہ تمہیں تجارت پہ لگا دیا، کیونکہ تمہارے پاس گراؤنڈ پہ تو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گراؤنڈ پہ کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت پہ کس طرح لگایا کہ تم جو ہے اس وقت دنیا کے سینٹر میں ہو، تمہارے ایک طرف جو ہے وہ کیا ہے؟ مغربی سائیڈ ہے اور ایک طرف مشرق سائیڈ ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تم کیا کرتے ہو؟ سفر کرتے ہو۔ 2 سفر سال میں کرتے تھے قریش تجارت کے لیے۔ گرمیوں میں وہ کیا کرتے تھے؟ سرد علاقوں میں چلے جاتے تھے، اور سردیوں میں گرم علاقوں میں چلے جاتے تھے، تو یوں تجارت کے وہ 2 سفر کرتے تھے۔ تو مکہ اس حیثیت سے دنیا کی ایک سینٹر پوزیشن بن گیا تھا کہ اگر مشرق والوں کو مغرب جانا ہے تو مکہ سے ہو کر جانا ہے، مغرب والوں کو مشرق جانا ہے تو مکہ سے ہو کر جانا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی وہ مکہ میں ہوئی، کیونکہ آپ کا پیغام پوری دنیا میں جانا تھا، تو ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے تھی جو کیا ہو؟ سینٹر ہو،
کہ جس جگہ کی اپنی ایک ورتھ ہو، اہمیت ہو، تو پوری دنیا کے تجارت کے قافلے اس سرزمین حجاز سے ہوتے ہوئے جاتے تھے۔ تو مکہ جو تھا وہ بیسکلی کیا تھا، وہ سینٹر تھا، وہاں پہ باہر کے لوگ آتے تھے۔ تو یہ ایک قریش کو ایک وہ تھا کہ ہمارے بچوں کی زبان، کیونکہ جب فارنرز آتے ہیں تو زبان خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، زبان پہ ایفیکٹ آتا ہے۔ ہمارے یہاں برٹش آئے، انگریز آئے، تو آج ہماری زبان کا کیا حال ہے؟ ہم شاید 1 منٹ بھی ایسی گفتگو نہیں کر سکتے کہ ہماری گفتگو میں انگلش کا کوئی ورڈ نہ ہو۔ 1 منٹ بھی شاید ہماری گفتگو ایسی نہیں ہو، پھر ہم نے اس کو حاوی بھی کیا اپنے اوپر ساری چیزیں، تو ہماری زبان اتنی بگڑ گئی، کئی انگلش کے ورڈ ہماری زبان کا حصہ بن گئے۔ ہم گلاس کو گلاس بولتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا گلاس اردو میں کیا کہتے ہیں۔ بہرحال یہ زبان کے اثرات ہوتے ہیں جو فارنرز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ خیر انہوں نے تو ہم پہ حکومت کی تھی، اس لیے اتنا زیادہ امپیکٹ آیا، لیکن جہاں کہیں اس طرح کا معاملہ ہوگا، آنا جانا ہوگا، وہاں پہ افیکٹ آئے گا۔ تو بہرحال وہ اپنے بچوں کو رضاعت کے لیے کیا بھیجتے تھے؟ گاؤں دیہاتوں میں بھیجتے تھے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو وہ گاؤں دیہات سے کیا آتے تھے؟ قافلے آتے تھے، عورتیں آتی تھی بچوں کو لینے۔ تو حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اسی طرح عورتیں بچوں کو مکہ المکرمہ لینے کے لیے پہنچی۔ اچھا، اب یہاں پہ معاملہ بڑا عجیب کہ ان خواتین میں ایک خاتون تھی حضرت حلیمہ سعدیہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی سواری سب سے سست، وہ ان سب خواتین میں سب سے کمزور خاتون، ان سب سواریوں میں سے سب سے کمزور سواری، سب سے لاغر اور سست سواری حضرت حلیمہ کی۔ اب جب یہ حضرت حلیمہ اور یہ دیگر خواتین مکہ پہنچی تو باقی خواتین، وہ ان کی سواری بھی اچھی، وہ خود بھی تھوڑی تندرست، تو قریش نے اپنے بچے انہیں جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیے کہ بھئی یہ تندرست عورت ہے، اس کو اپنا بچہ دو رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے۔ حضرت حلیمہ کی سواری کو دیکھ کر اور ان کی خود کی حالت کو دیکھ کر کوئی انہیں اپنا بچہ دینے کو تیار نہیں کہ یہ اتنی اسٹرانگ تو نہیں لگ رہی، یہ ہمارے بچے کی پرورش کیسے کریں گی۔ یہ ایک سائڈ تھی، یہ کیا تھی؟ ایک سائڈ تھی۔ اچھا، اب اس کی دوسری سائڈ بھی تھی۔ وہ دوسری سائڈ پتہ ہے کیا تھی؟ جو بھی عورت آئے وہ نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے وہ رضاعت کے لیے نہ لے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کے والد نہیں تھے، حضور کے والد نہیں تھے۔ تو ان عورتوں کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ یہ بچہ کیا ہے؟ یتیم ہے، یہ بچہ کیا ہے؟ یتیم ہے۔ تو انہیں جو ایک مال و دولت کی ایک جو امید تھی نا، وہ یہاں سے کم تھی کہ باپ ہوتا تو وہ بہت زیادہ خرچ کرتا اپنی اولاد پہ، لیکن اس کا چونکہ باپ نہیں ہے تو پتہ نہیں کتنا مال و دولت ملے، کتنا انعام و اکرام ملے۔ تو یوں ایک طرف یہ معاملہ کہ کوئی اپنا بچہ وہاں دینے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف یہ معاملہ کہ ان میں سے کوئی حضور علیہ السلام کو لینے کو تیار نہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے یہ ایک قدرت کا نظام تھا، قدرت کا فیصلہ تھا، اس کی تدبیر تھی کہ حضرت حلیمہ کے حصے میں نبی کریم علیہ السلام کی برکتیں لکھی ہوئی تھی، ان سے مستفید ہونا، ان سے فیض لینا حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچی تو حضور علیہ السلام کے دروازے پر جب آئیں تو حضور علیہ السلام کو انہیں پتہ چلا، یہ بھی پتہ چلا کہ آپ جو ہے وہ آپ کے والد نہیں ہیں۔ تو وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنا چاہیے، ہمیں اسی بچے کو لے لینا چاہیے، ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر میں برکتیں نازل فرمائے۔ تو پھر وہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا میں حلیمہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کا قبیلہ کیا ہے؟ بولا میں قبیلہ بنو سعد سے ہوں۔ تو بولا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایک تو حلیمہ حلم والی اور قبیلہ بنو سعد، سعد مطلب برکتوں والا قبیلہ، تو بولا یہ تو بڑی اچھی نسبت جڑ گئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جو ہے وہ رخصت ہو گئے۔ اچھا، اب حضرت حلیمہ سعدیہ جو کمزور تھی حضور کی برکت سے کیا ہو گئی؟ صحت مند ہو گئی۔ وہ اونٹنی جو کمزور تھی، لاغر تھی، جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، حضور علیہ السلام کی برکت سے کیا ہو گیا؟ دودھ آنے لگ گیا۔ اچھا، پھر حضور علیہ السلام کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر پورے قبیلہ بنو سعد میں سب سے زیادہ خوشحال، ہر وقت گھر میں جو ہے وہ کیا ہے؟ خوشحالی رہتی۔ ایون قبیلہ بنو سعد میں ایک مرتبہ قحط آ گیا، جانور چرنے جاتے، چرت نہیں پاتے کیونکہ کچھ نہیں ملتا، خالی پیٹ لوٹتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب چرنے جاتی تو پیٹ بھر کر لوٹتی۔ لوگوں نے کہا کہ اپنے بچوں سے کہا کہ جانوروں کو وہاں چراؤ جہاں ان کی بکریاں چرتی ہیں، تو وہیں ساری بکریاں چرنے لگیں۔ لیکن تب بھی جب واپس لوٹتی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں کیا ہوتی؟ وہ بالکل سیٹ ہوتی، دودھ بھی دیتی، ان کی بکریوں کے تھن کیا ہوتے؟ خشک ہوتے۔ یہ حضرت حلیمہ
سعدیہ کے گھر میں جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے برکتیں آنے لگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آپ یوں سمجھے کہ ولادت کے بعد کوئی 5 سال کی عمر تک آپ قبیلہ بنو سعد میں رہے۔ اچھا، قبیلہ بنو سعد میں آپ رہے، رضاعت کی جو آپ کو پتہ ہے مدت ہے وہ 2-2.5 سال ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ 2-2.5 سال بعد نبی کریم علیہ السلام کو مکہ المکرمہ بی بی آمنہ کے پاس لے کر آئیں، لیکن اب حضور علیہ السلام سے دل اتنا لگ گیا تھا کہ انہوں نے حضرت آمنہ سے ریکویسٹ کی، کہا کہ کچھ عرصہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام سے مزید فیض لینے دیا جائے، ان سے ہمیں مزید فیض لینا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے اجازت دے دی۔ ان دنوں مکے میں جو ہے وہ وبا بھی پھیلی ہوئی تھی ایک، تو حضرت آمنہ نے اجازت دے دی، تو یوں حضور علیہ السلام دوبارہ قبیلہ بنو سعد میں چلے گئے۔ اچھا، قبیلہ بنو سعد میں نبی کریم علیہ السلام تقریباً 5 برس تک رہے۔ وہاں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ ہے شق صدر کا واقعہ۔ کس کا واقعہ؟ شق صدر۔ صدر مطلب سینہ، اور شق مطلب چیرنا، سینہ چیرنے کا واقعہ، سینہ پھاڑنے کا واقعہ۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضور علیہ السلام چھوٹے سے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ نکلے، تو کیا ہوا کہ اچانک بھائی بہن گھر پہ آئے دوڑتے ہوئے اور کہا کہ وہ جو ہمارے بھائی ہیں محمد، ان کے پاس جو ہے وہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ انہیں لٹا دیا ہے اور ان کا سینہ کاٹ دیا ہے۔ اب وہ بھاگے پریشان حضرت حلیمہ وہاں پہنچی، تو حضور علیہ السلام صحمے سے ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا کہ میرے پاس جو ہے وہ 4 لوگ آئے، انہوں نے میرا سینہ چیڑا اور میرا جو ہے وہ دل نکالا، سینہ نکالا، اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے دھویا اور اسے پھر رکھ دیا اور پھر اسے جو ہے وہ بند کر دیا، لیکن مجھے اس میں تکلیف نہیں ہوئی، اس میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کی عمر چھوٹی تھی اور یہ پہلا ایک واقعہ تھا، تو آپ تھوڑا سا کیا ہو گئے، تھوڑا سا آپ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ تو پھر یہ ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو مکہ المکرمہ لے کر چلے گئیں۔ شق صدر حضور علیہ السلام کی زندگی میں 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ یہی بچپن میں، ایک مرتبہ جب آپ پر وحی آنے والی تھی اس وقت، اس سے پہلے، ایک مرتبہ سفر معراج پر، اور ایک اور مرتبہ بھی شق صدر کا آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ 4 مرتبہ ہے ٹوٹل۔ ایک مرتبہ مجھے یاد نہیں آ رہا، انشاءاللہ پھر میں اس کو آپ کو بتا دوں گا بعد میں۔ تو بہرحال یہ پہلی مرتبہ شق صدر کا واقعہ اس وقت پیش آیا۔ اچھا، اب جب حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر پہنچی مکہ المکرمہ، تو حضرت آمنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ تو بڑے شوق سے لے کر گئی تھی، اب کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بچے پر کچھ آسیب ہے، کوئی سایہ ہے۔ تو حضرت آمنہ نے ان سے واقعے کی جب تفصیلات پوچھی، تو پھر حضرت آمنہ نے جب واقعہ سنا تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا کہ نہیں، اس بچے پہ کوئی آسیب نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا تب میں نے غیب سے یہ آواز سنی تھی کہ بچہ تو دونوں جہانوں کا سردار نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے کی تو بڑی شان ہے، تو یہ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہے۔ پھر بہرحال حضور علیہ السلام حضرت آمنہ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے ورثے میں ایک لونڈی چھوڑی تھی، ایک کنیز، ایمن ان کا نام تھا۔ تو ایمن نے نبی کریم علیہ السلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ اچھا، ایمن نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے بھی رضاعت لی ہے، اور ایمن کا بھی آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ دودھ پیا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں کل 9 خواتین کا ذکر ہے کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دودھ پلایا، کل 9 خواتین۔ بہرحال پھر نبی کریم علیہ السلام مکے میں رہنے لگے، ایمن آپ کی خدمت میں کرتی، حضرت آمنہ بھی آپ کی پرورش کرتی، اور پھر تقریباً قبیلہ بنو سعد سے واپسی کے کوئی 1-1.5 سال کے آس پاس نبی کریم علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ننیال گئے، بنو نجار۔ آپ جو ہے وہ مدینہ طیبہ گئے اپنے ننیال اپنی والدہ کے ساتھ، اور واپسی میں مقام ابوا کے مقام پر نبی کریم علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی عمر تھی 6 سال۔ کتنی عمر تھی حضور علیہ السلام کی؟ 6 سال۔ حضور علیہ السلام کے والد کا انتقال کب ہوا؟ آپ کی ولادت سے 6 مہینے پہلے، اور آپ کی والدہ کا انتقال کب ہوا؟ آپ کی ولادت کے 6 سال بعد۔ ٹھیک ہے، یہ 2 ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو والدہ کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام کی پرورش جو اپنے ذمے لیتے ہیں وہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب ہیں۔
آپ کے دادا آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو آپ کے دادا نے جو ہے وہ آپ کی پرورش کا ذمہ خود پڑھ لیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی پھر جو کفالت تھی اور جو آپ کا خیال رکھنا تھا، جو آپ کی پرورش تھی، وہ پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب دیکھتے۔ لیکن 2 سال بعد یعنی 8 سال جب حضور علیہ السلام کی عمر ہوئی تو آپ کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یوں حضور علیہ السلام کی زندگی میں جو یہ 3 اہم لوگ تھے، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے دادا، جو 3 اہم اور سب سے قریبی لوگ تھے، انہوں نے بچپن میں ہی نبی کریم علیہ السلام کا جو ہے وہ ان سے ساتھ چھوٹ گئے اور وہ کیا ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علماء نے اس حوالے سے کچھ باتیں بھی بیان کی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان تینوں ہستیوں کا اتنا جلدی رخصت ہو جانا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام پر اگر خاص کسی کی نظر رہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کی نظر رحمت رہے۔ تو اسی لیے آپ کے والد بھی جلد رخصت ہو گئے، آپ کی والدہ بھی اور آپ کے دادا بھی۔ اچھا، پھر ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین یا آپ کے دادا اگر ایک لمبے عرصے تک حیات رہتے، زندہ رہتے، تو ظاہر سی بات ہے والدین کے تو آپ کو پتہ ہے کتنے حقوق ہیں، کتنا ادب و احترام ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو تمام حقوق بجا لانے پڑتے، وہ تمام ادب و احترام کے آپ کو تقاضے ادا کرنے پڑتے، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرا یہ محبوب ایسا ہو کہ سب اس کے آگے جھکیں، اسے بطور خاص کسی کا ادب اور احترام نہیں کرنا پڑے۔ ویسے تو نبی کریم علیہ السلام ظاہر سی بات ہے سب کے ساتھ اچھے انداز سے ہی پیش آتے، لیکن ایک جو والدین کا جو ایک اسٹیٹس ہے، ان کے ساتھ جو ایک ادب و احترام کا معاملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یوں ایک علماء نے اس کے پیچھے یہ بھی حکمت بیان کی ہے۔ تو یہ آپ نے جانا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ہم نے سنا، اور پھر حضور علیہ السلام کی رضاعت کے بارے میں ہم نے سنا، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو 8 سال کی عمر تک کی جو پرورش کے جو معاملات ہیں وہ ہم نے سنے کہ قبیلہ بنو سعد میں آپ کی رضاعت ہوئی، وہاں آپ کی پرورش ہوئی کوئی 5 برس تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاتھوں، پھر ایمن نے آپ کی پرورش کی، آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی، ایمن نے بھی آپ کو دودھ پلایا، پھر والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش، آپ کی کفالت حضرت عبد المطلب نے کی۔ تو یہ 8 سال تک ہم نے یہ سنا، اور پھر اس زمانے میں ہم نے یہ بھی جانا کہ نبی کریم علیہ السلام کے والد 6 ماہ پہلے انتقال کر گئے، 6 سال کی عمر میں والدہ انتقال کر گئی، اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا انتقال کر گئے۔ تو انشاءاللہ یہ اسی پوائنٹس کی صورت میں نا میں انشاءاللہ آپ کو مٹیریل اور نوٹس جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، تو آپ کے سامنے ایک پورا خاکہ اس کا رہے اور آپ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ پھر سے چیزیں اپنے ذہن میں دہرا سکیں، اس کو لا سکیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی بالکل حضور علیہ السلام کی لائف کا بالکل ارلی سٹیج تھا، 8 سال کی عمر تک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ 8 سال سے جب ہم آگے چلیں تو حضرت عبد المطلب جب رخصت ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے، تو پھر آپ کی کفالت کا جو ذمہ تھا، کیونکہ ابھی بھی آپ کی عمر چھوٹی تھی، تو آپ کی کفالت کا جو ذمہ تھا وہ آپ کے چچا ابو طالب نے لیا، جناب ابو طالب۔ اچھا، نبی کریم علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب، ان کا حضور علیہ السلام کی زندگی میں جو کردار رہا ہے وہ لاجواب رہا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی جس طرح انہوں نے سپورٹ کی، جس طرح آپ کا ساتھ دیا، جس طرح بچپن سے لے کر آپ کے ساتھ محبت اور ادب و احترام کا ایک تعلق انہوں نے قائم کیا، اور پھر اعلان نبوت کے بعد بھی جس طرح آپ کی حمایت میں صف اول میں کھڑے رہے، قریش کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے رہے، تو حضرت ابو طالب کا جو کردار ہے نا نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں، وہ یوں سمجھ لیں کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنا اہم کردار ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ اسی سال حضرت خدیجہ بھی رخصت ہوئی تھی، تو اس سال کو آپ نے عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ میں حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے علماء نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ یہ وہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں کہ جن کے بارے میں اگرچہ ہمارا موقف یہ ہے
کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کا حضور علیہ السلام کی زندگی میں اتنا کنٹریبیوشن ہے، حضور کا انہوں نے اتنا ساتھ دیا اور اتنا ہی حضور سے محبت کرتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے کہ ہمیں علماء نے یہ سکھایا کہ ہمیں ان کا جو نام لینا ہے وہ تعظیم سے لینا ہے، ان کی جب بات کرنی ہے تو بڑے ادب سے بات کرنی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بڑے جو ہے وہ پسندیدہ چچا تھے، انہوں نے بڑا حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ تو ہمارا تو جو بھی تعلق ہے، ہماری تو جتنی بھی وفا ہے، ہمارا تو جتنا بھی عشق ہے، ہماری تو جتنی بھی محبت ہے، وہ سب حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم صحابہ سے بھی عشق کرتے ہیں تو نسبت حضور کی وجہ سے، اگر ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں تو نسبت حضور کی وجہ سے، تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہی۔ ابو لہب بھی آپ کا چچا تھا، لیکن اسے حضور سے کوئی نسبت نہیں تھی، حضور سے کوئی نسبت نہیں تھی، تو اسی لیے ہم اس کا ادب بھی نہیں کرتے، ہم اسے بلکہ اس پر تو ہم لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی ابو طالب کی، تو آپ کے چچا ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لے لیا 8 سال کی عمر کے بعد، اور حضور علیہ السلام کا اتنا خیال رکھا کہ اپنے بچوں پر حضور علیہ السلام کو ترجیح دیتے، پہلے حضور علیہ السلام کو کھانا کھلاتے، پھر اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں رہے جب تک خود انڈیپینڈنٹ نہ ہو گئے۔ اچھا، اب نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم آگے دیکھیں 8 سال سے آگے، تو آپ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا سفر جو ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے 10 سال کی عمر میں، کہ آپ نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن کا سفر کیا، یمن کی طرف، اور اس سفر میں بڑا عجیب معاملہ پیش آیا کہ جب یہ قافلہ تجارت کا قافلہ تھا، جب یہ یمن کے لیے نکلا تو راستے میں ایک وادی میں ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا، وہ راستہ نہیں دے رہا تھا، کسی کو جانے نہیں دے رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام اس اونٹ کے قریب گئے تو وہ اونٹ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جھک گیا۔ حضور علیہ السلام اس اونٹ پر تشریف فرما ہوئے اور وہ اونٹ اس وادی کے کنارے تک آپ علیہ السلام کے ساتھ رہا، پھر حضور علیہ السلام اس سے نیچے تشریف لے اور پھر قافلہ آگے رخصت ہو گیا۔ اچھا، واپسی پر یہ معاملہ پیش آیا کہ ایک وادی میں پانی کھڑا ہوا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا، آپ آگے بڑھے، اب آگے بڑھتے جاتے پانی سمٹتا جاتا اور قافلہ جو ہے وہ اس وادی کے پار نکل گیا۔ تو یہ اس سفر کی جو ہے وہ کچھ برکت تھی۔ تو یہ 10 سال کی عمر میں آپ کا جو ہے وہ پہلا سفر تھا۔ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا ارحاس کیا ہوتا ہے، تو میں اس کی یہاں وضاحت کر دوں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے جیسے واقعہ سنایا کہ اونٹ کا جھک جانا، پانی کا سمٹ جانا، یہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے ان واقعات کا صدور ہوا، حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے ان واقعات کا صدور ہوا۔ تو یہ بیسکلی جو ہے وہ ہم انہیں یوں کہہ لیں کہ ہم کہتے ہیں نا کرامت، اولیاء کی کرامت، تو ہم کہتے ہیں انبیاء کا معجزہ۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ اسے بھی ہم جو ہے وہ معجزہ کہہ لیتے ہیں کہ حضور کا معجزہ تھا کہ اونٹ جھک گیا، پانی سمٹ گیا۔ تو اس میں بیسکلی ہے نا تھوڑا سا ٹیکنیکلی فرق ہے، معجزہ اور ارحاس یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ٹیکنیکلی ان میں کیا ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے، معجزہ وہ خلاف عادت کام، کون سا کام، خلاف عادت، ٹھیک ہے، جو عادتاً ممکن نہیں ہو، وہ خلاف عادت کام جو کسی نبی سے ہو اور اعلان نبوت کے بعد ہو، کیا ہو، اعلان نبوت کے بعد، اور وہ جو کام ہو رہا ہے خلاف عادت کام، وہ نبی اس کام کو اپنے نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کرے۔ یعنی نبی جو ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، جو وہ ایک کلیم کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اس کے پروف میں کیا کرتا ہے، اس کا پروف پیش کرتا ہے۔ وہ پروف کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ نے چھڑی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا، حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا، مردوں کو زندہ کیا، اور جو ہے وہ آپ کوڑی کے مریضوں کو شفا دیتے، مادرسہ اندھوں کو آپ شفا دیتے، تو حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا، آپ اپنی نبوت کے دعوے کے دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کیا قریش نے نہیں کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ، تو وہ معجزہ تھا۔ وہ کیا تھا، معجزہ تھا کہ جو نبی اعلان نبوت کے بعد خلاف عادت کام پیش کرے اپنے نبوت کے دعوے کے طور پر، نبوت کے دعوے کے دلیل کے طور پر، وہ کہلاتا ہے معجزہ۔ اچھا، اعلان نبوت سے پہلے اگر کسی نبی کی ذات سے اس طرح کے کام صادر ہوں تو وہ معجزہ نہیں کہلاتے، وہ ٹیکنیکلی وہ ارحاس کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں،
ارہاس کہلاتے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ ارہاس کہتے ہیں. وہ معجزہ نہیں ہوتے. معجزہ کون سا ہوگا؟ جو اعلان نبوت کے بعد ہوگا. ارہاس کیا ہوگا؟ جو اعلان نبوت سے پہلے ہوگا. تو یہ جیسے دو واقعات ہیں، ولادت کے وقت جو واقعات ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ ارہاسات. ٹھیک ہے، وہ ارہاسات کہلائیں گے. تو ارہاسات ایک الگ باب ہے، معجزات کا ایک الگ باب ہے. ٹھیک ہے، اور موقع لگا تو انشاءاللہ اس پہ پھر آگے بھی کبھی کسی موقع پر گفتگو کریں گے معجزے پر، مزید معجزے کے بارے میں. تو بہرحال یہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ 10 سالہ زندگی تھی، اور یہ آپ کا پہلا سفر تھا یمن کی طرف. 12 سال کی زندگی میں آپ نے اپنی زندگی کا دوسرا سفر کیا، اور وہ سفر تھا شام کی طرف. کس طرف؟ شام کی طرف. ہوا یہ کہ آپ کے چچا ابو طالب تجارت کی غرض سے شام جا رہے تھے، تو آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ مجھے یہاں کس کے بھروسے، کس کے آسرے پہ چھوڑ کے چاہ رہے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. تو یوں نبی کریم علیہ السلام شام کی طرف اپنے چچا کے ساتھ چل پڑے. اچھا، یہ جو سفر ہے بڑا اہم ہے، کیونکہ اس سفر میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. اور وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب اس سفر میں اپنے چچا کے ساتھ شام جا رہے تھے تو راستے میں بصرہ کا ایک مقام آیا. بصرہ مقام، وہاں پر وہ جو قافلہ تھا، تجارت کا قافلہ، وہ ٹھہرا. اچھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ پہلی بار وہاں ٹھہرا، وہ ہمیشہ قافلہ وہاں پہ رکتا تھا. جب بھی جاتے تھے، ہوتا ہے نا پوائنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں رکتے ہیں لوگ، آرام کرتے ہیں، تھوڑا فریش ہوتے ہیں. تو وہ قافلہ وہاں اس مقام پر رکتا تھا. اچھا، اس مقام پر ایک راہب کی عبادت گاہ تھی. راہب عیسائی ایک پادری تھا، عیسائی عالم تھا، اس کی کیا تھی؟ ایک عبادت گاہ تھی. اچھا، وہ عیسائی عالم جو تھا وہ جب بھی وہاں سے کوئی قافلہ آتا وہ انہیں دیکھتا، لیکن کبھی باہر نہیں نکلا. کبھی اس نے باہر نکل کے نہیں دیکھا. وہ جھانکتا تھا، دیکھتا تھا، ٹھیک ہے، اور اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا. لیکن جب یہ قافلہ پہنچا اور جب اس نے اس قافلے میں حضور علیہ السلام کو دیکھا تو عیسائی عالم وہ جو تھا، چونکہ میں نے آپ کو پچھلے بھی شاید یہ درس میں بتایا کہ ان کی کتابوں میں نبی کریم علیہ السلام سے متعلق چیزیں موجود تھیں. وہ اپنے آباء و اجداد سے حضور کی صفات سنتے تھے، تو انہیں حضور علیہ السلام کی پہچان بہت اچھے سے تھی. تو جب اس نے حضور کو دیکھا تو اس نے ان نشانیوں کی وجہ سے، ان صفات کی وجہ سے جو اس نے پڑھی تھی، سنی تھی، جس کا اسے علم تھا، اس علم کی بنیاد پر اس نے حضور علیہ السلام کو پہچان لیا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جو نبی آخر الزمان ہے. کیونکہ یہود اور نصارہ نبی آخر الزمان کے انتظار میں تھے. تو جب اس نے بچے کو دیکھا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، تو باہر نکل آیا، قافلے والوں کے پاس گیا اور کہا کہ آج شام آپ سب کی میرے یہاں دعوت ہے. شام ہوئی، قافلہ دعوت کے لیے پہنچ گیا پورا. اچھا، پھر کیا ہوا؟ اس نے نبی کریم علیہ السلام کو جب دعوت میں دیکھا تو تھوڑا سا موقع پا کر اس نے حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کے وہ قریب گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو لات و عزا، یہ بت کے نام ہیں، قریش کے مشہور بت تھے کفار مکہ کے، کہا کہ میں آپ کو لات و عزا کی قسم دیتا ہوں کہ میں آپ سے جو پوچھوں گا آپ سچ بتائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ میں ان دونوں سے سخت نفرت کرتا ہوں، تم ان کی قسم دو گے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میں آپ سے جو کچھ پوچھوں گا آپ سچ بتائیں گے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اب پوچھو. تو پھر جو ہے اس نے نبی کریم علیہ السلام سے کچھ باتیں کی اور پھر اس نے کہا کہ اس بچے کے ساتھ کون ہے. تو ابو طالب آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں اس بچے کے ساتھ ہوں. اس نے کہا کہ کیا آپ اس بچے کے کون لگتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا کہ میں اس بچے کا باپ ہوں، والد ہوں، کیونکہ چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. کہا کہ میں باپ ہوں، والد ہوں. تو راہب نے کہا کہ آپ سچ سچ بتائیں آپ اس بچے کے کون ہیں، کیونکہ جو یہ بچہ مجھے دکھ رہا ہے، جو میں اس کو دیکھ پا رہا ہوں، تو اس کے والد زندہ نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں چچا ہوں. بولا اس کے والد کہاں ہیں؟ کہا کہ ان کا 6 مہینے پہلے انتقال ہو گیا. تو بولا ہاں اب آپ نے سچ بات کہی. اور پھر اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ میں ان میں وہ تمام نشانیاں دیکھ رہا ہوں کہ جو نبی آخر الزمان کے بارے میں ہم نے پڑھی ہیں. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ان کو فوراً واپس لے جائیں، کیونکہ اگر یہود نے انہیں دیکھ لیا تو یہود انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو یوں پھر جناب ابو طالب جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو وہاں سے لے کر مکہ رخصت ہو گئے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ایک پورا چیپٹر ہے یہود اور نصارہ کی جو اس بارے میں پیشن گوئیاں ہیں. تورات اور انجیل میں جو حضور علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہے، جو کلام ہے، ایک پورا چیپٹر ہے. سیرت کا ایک مکمل باب ہے. اس سے بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے، بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، اور اس سے حضور علیہ السلام کی شان و عظمت پتہ چلتی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو کتنا اچھے سے جانتے تھے اور انتظار کر رہے تھے باقاعدہ.
لیکن جب حضور آئے تو آپ دیکھیں کہ بغض کی وجہ سے کافر ہو گئے، منکر ہو گئے حضور علیہ السلام کے۔ بہرحال تو یہ 12 سال کی عمر میں کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کا سفر شام تھا۔ تو ہم نے 8 سال تک سنا کیا ہوا، پرورش ہوئی، پھر آپ ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ 10 سال میں آپ کا پہلا سفر ہوا یمن کی طرف اپنے چچا زبیر کے ساتھ۔ 12 سال کی عمر میں آپ کا دوسرا سفر ہوا شام کی طرف اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھیں تو اب جو آگے کا جو ایک یوں سمجھ لیں کہ آپ وقت آ رہا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے نبی کریم علیہ السلام جو ہے اس جوانی کے اسٹیج میں آ رہے ہیں، نوجوانی کے قریب آپ کے جو ہے وہ قدم بڑھ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں سیرت کی کتابوں میں ایک خوبصورت چیپٹر نظر آتا ہے حضور علیہ السلام کی زندگی سے متعلق، اور وہ چیپٹر ہے حلف الفضول۔ وہ کیا ہے؟ حلف الفضول۔ حلف الفضول کیا تھا اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ۔ حلف الفضول بیسکلی یہ قریش کے درمیان آپ یوں کہہ لیں کہ ایک معاہدہ تھا آپس میں، قریش کے آپس میں ایک معاہدہ تھا، ایک ایگریمنٹ تھا، یا آپ اس سے یوں کہہ لیں کہ یہ قریش نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی مل کے۔ وہ آرگنائزیشن، وہ معاہدہ اور وہ ایگریمنٹ کیا تھا بنیادی طور پہ؟ وہ یہ تھا کہ مکہ جو تھا نا، مکہ وہاں پہ کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، پورا عرب بلکہ کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، بلکہ مختلف قبائل تھے، وہ اپنی سرداری والا نظام تھا اور ایک الگ سسٹم تھا۔ تو ایسی جگہوں پہ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب کوئی شخص باہر سے آئے تو اس کی حفاظت کا وہ اہتمام نہیں ہو پاتا، کیونکہ کوئی فارن منسٹری نہیں ہے نا، کوئی حکومت ہوتی ہے تو یہاں کے لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں کے لوگ یہاں آتے ہیں، تو باقاعدہ حکومت تو اپنی فارن منسٹری قائم کرتی ہے کہ ہمارے شہریوں کو حقوق ملے، تحفظ ملے۔ اب یہاں جو باہر سے آتا تھا تو یہاں اس کا کوئی جان پہچان والا ہی نہیں، کوئی آسرا ہی نہیں، کوئی اسے لوٹ لے، کوئی اسے مار دے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو مکے میں بھی اکثر یہ ہوتا تھا کہ تاجر آتے تھے، ان کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ یہی ہوا، ایک تاجر آیا، اس سے قریش کے ایک سردار نے مال خریدا اور اس کو پیسے نہیں دیے۔ وہ مختلف لوگوں کے پاس گیا، قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور کہا میری مدد کرو، اس نے میرے مال کے پیسے دبا لیے ہیں۔ تو کوئی بھی اس کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک دن کیا ہوا، وہ پریشانی کے عالم میں، بڑے دکھ میں، وہ مکہ کی ایک پہاڑی پر چڑھا اور اس نے وہاں سے صدا لگائی کہ اے قریش مکہ میری مدد کرو، اس نے میرے پیسے کھا لیے۔ تو جب اس نے یہ صدا لگائی اور یہ باتیں اس نے کی تو قریش کے کچھ نوجوانوں کو جو ہے وہ ان کو یہ ہوا کہ ان کو فیل ہوا کہ یار یہ تو ہماری جو ہے وہ عزت خراب ہو رہی ہے اس طرح، اور یہ تو ایک جو ہے وہ ایک عام سے بندے پر، خلق خدا پر ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں ظلم کا راستہ روکنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ظلم کا راستہ روکنا ہے۔ تو دار ارقم میں نبی کریم علیہ السلام کے چچا زبیر اور دیگر قریش نے مل کر ایک ایگریمنٹ کیا، اور حضور بھی اس معاہدے میں شریک تھے، حضور بھی اس تحریک کا حصہ تھے، اور وہ ایگریمنٹ یہ ہوا کہ ہم جو ہے کسی بھی اب شخص پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کے خلاف ہم اعلان جہاد کریں گے، مطلب ان کے خلاف ہم تلواریں نکال لیں گے، اور کسی نے بھی اگر کسی شخص کا مال لوٹا، سامان لوٹا، تو ہم اس کی بھی کیا کریں گے؟ اس کی بھی حفاظت کریں گے، اس کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو یہ تحریک بنی، اور پھر اس تحریک نے جو ہے وہ کئی مظلوموں کو جو ہے وہ ان کا حق دلوایا، اور کئی جو ہے وہ ظالموں کے خلاف یہ لوگ لڑے، اور پھر آگے چل کر نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ اس تحریک کو لیڈ کیا۔ آپ ایک قائد کے طور پر آپ اس تحریک کو لے کر چلتے تھے، یعنی نبی کریم علیہ السلام نوجوانی کے عالم میں ہیں، آپ بہار شباب کے جو ہے وہ مرحلے پر ہیں، آپ کا جو شباب ہے، نوجوانی کا جو عالم ہے وہ عروج پر، ابھی بلکہ عروج پر کیا، بلکہ اس کا آغاز ہے، اور نبی کریم علیہ السلام دیکھیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری لے کر چل رہے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک پوری ایک گویا انجمن، ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ظالم کے خلاف کلمہ جہاد، اعلان جہاد کریں گے، اور مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے، اور اس کی جو ہے وہ ظالموں سے ہم حفاظت کریں گے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی جوانی کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے حلف الفضول۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں کس طرح ایک پازیٹیو رول پلے کر رہے تھے اسی وقت سے۔ اعلان نبوت کے بعد تو پھر جو کیا وہ کیا، لیکن اسی وقت سے آپ نے اپنا کردار اپنی سوسائٹی میں منوانا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا کیا تھا، ایک جوانی کا ایک اسٹارٹ تھا، اور اس سے ہمیں بھی سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ادھر ادھر کے کاموں میں اپنی جوانیاں صرف نہ کریں، بلکہ کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کریں، کچھ نہ کچھ پازیٹیو کریں، جس کا سوسائٹی کو فائدہ ہو، جس کا معاشرے پہ امپیکٹ ہے۔ آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟
کر تو بہت کچھ رہے ہیں لیکن ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں, ریلز گانوں والی بنا رہے ہیں, اس کا سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہے اس کا. اسی طرح کیا کر رہے ہیں, پوری گیمنگ انڈسٹری بن گئی ہے, گیمنگز میں لگے ہوئے ہیں, چلو ان کو پیسہ مل رہا ہے, ان کی اپنی ضروریات پوری ہو رہی ہے, وہ اپنا گھر چلا رہے ہیں, اس سے انکار نہیں, لیکن اس کا سوسائٹی پہ کیا پازیٹیو امپیکٹ ہے. ایک شخص گھر میں بیٹھ کر دروازہ بند کر کے 24 گھنٹے اس میں اور اس میں لگا ہوا ہے, اس کا سوسائٹی پہ کیا جو ہے وہ پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. تو گیمنگ جو ہے نا وہ گیمنگ زون ہے پورے, اور یہاں پر ہمارے نوجوان وقت ضائع کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ بائکس پہ وقت ضائع کر رہے ہیں, بائکیں چلانا, ون ویلنگ کرنا اور ادھر ادھر کی حرکتیں, نوجوانوں کے ساتھ ہلڑ بازی کرنا. تو یہ تمام وہ کام ہے کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, معاشرے میں ان کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہے. ہونا تو کیا چاہیے کہ گرمیاں آ رہی ہیں تو کوئی اسٹال لگا لیا, لوگوں کو پانی پلا دیا, سردیاں آ رہی ہیں تو غریب لوگوں میں جو ہے وہ کمبل تقسیم کر دیے پیسے جمع کر کے, پلانٹیشن کر دی اپنے علاقے میں, اور اس کا خیال بھی رکھا, صرف پودا لگا کے چھوڑ نہیں دیا کہ پھر اگلے دن پتہ ہی نہیں ہے, اس کا خیال بھی رکھا, اس پودے کو درخت بنایا. یہ وہ کام ہیں چھوٹے چھوٹے جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہیں, چھوٹے کام ہیں جو معاشرے کو کیا کریں گے, فائدہ دیں گے. اور حضور علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہی سکھا رہی ہے. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ سیرت تھی. تو اگر آج کی میں گفتگو کو اگر سمرائز کروں تو ہم نے ولادت کے احوال سنے, رضاعت کے بارے میں سنا, آپ علیہ السلام کی پرورش کے بارے میں سنا, آپ علیہ السلام کے جو بچپن کے جو 2 اسفار ہیں, جو 2 سفر ہیں, ان کے بارے میں سنا, آپ کی نوجوانی کی ایک بہت اہم ایکٹیویٹی حلف الفضول کے بارے میں سنا. یہ 5 چیزیں ہم نے گویا سنی. اور پھر ہم نے یہ جانا کہ پیدائش سے 6 ماہ قبل آپ کے والد انتقال کر گئے, 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ رخصت ہو گئیں, 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا انتقال کر گئے, 10 سال کی عمر پھر اس کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں رہے. 10 سال کی عمر میں جو سفر کیا وہ اپنے چچا زبیر کے ساتھ کیا, یمن کی طرف کیا. 12 سال کی عمر میں جو سفر کیا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا, شام کی طرف کیا. اور اس میں ایک بڑا اہم واقعہ بھی پیش آیا جس سے آپ کی نبوت کے آثار اور بھی ظاہر ہوئے, اور بھی لوگوں کو آپ کی نبوت کے بارے میں پتہ چلا, آپ کے بارے میں پتہ چلا, آپ کی شان و عظمت کے بارے میں پتہ چلا. اور پھر آپ کی نوجوانی کی ایک بڑی اہم ایکٹیویٹی حلف الفضول کے بارے میں ہم نے سنا کہ کس طرح حضور علیہ السلام نے اس میں شرکت کی. اور حضور علیہ السلام کو اس حلف الفضول معاہدے سے اتنا پیار تھا, آپ کہتے تھے کہ اگر آج بھی, مطلب اعلان نبوت کے بعد, اعلان نبوت کے کئی سال بعد آپ کہتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی شخص مجھے حلف الفضول کا واسطہ دے اور مجھے مدد کے لیے پکارے تو مجھے وہ مدد اس کی کرنا زیادہ پسندیدہ ہے بجائے اس کے کہ مجھے کوئی اونٹ دے, سرخ اونٹ دے. تو عرب میں اونٹوں کی ویلیو بڑی ہوتی تھی, لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے کہ میں اس حلف الفضول کے نام پر کسی کی پکار کو ترجیح دوں گا اونٹ پر. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا اس تحریک سے جو ایک وہ ذاتی لگاؤ تھا, اس تحریک سے جو ہے وہ ایک آپ کی دلچسپی تھی. تو یہ ہم نے آپ یوں سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کوئی 20-25 سال کی عمر کی درمیان کی جو آپ کی زندگی, وہاں تک ہم نے سنا. اب انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہماری گفتگو ہوگی وہ مزید ہم کچھ واقعات آپ کی تجارت کے بارے میں, آپ کے نکاح کے بارے میں, پھر آپ پر جو وحی کی ابتدا ہوئی اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ سماعت کریں گے. تو آج کے لیے ہم یہیں تک اس کو رکھتے ہیں, اور میں گزارش کروں گا کہ آج ماشاءاللہ تعداد اچھی ہے پہلے سے, تو جو لوگ آج آئے ہیں کوشش کریں کہ کنٹینیو رکھیں, اور انشاءاللہ اسی ٹائم پہ 12 ہفتوں کی بات ہے, 3 مہینے کی بات ہے, ایک دن نکالنا ہے ہفتے میں, تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں. تو اس کا یہ ہوگا کہ انشاءاللہ پھر آپ کو اس کے آخر میں سرٹیفکیٹس بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے اگر آپ لوگوں کی حاضری پوری ہوئی, پنکچویلٹی کے ساتھ آپ لوگ آتے رہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ انشاءاللہ پنکچویلٹی کے ساتھ آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں آنا اور ہمارا بیان کرنا قبول فرمائے. دوران گفتگو کوئی اگر غلط بات, کوئی کلمہ کفر مجھ سے سرزد ہوا ہو تو میں تجدید ایمان کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارا یہاں جمعنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور علیہ السلام کی سیرت کو سننا, یا اللہ اس یاد اپنے اس پر عمل کرنے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. سیرت پر عمل کرنے والا بنا, سنتوں کا عامل بنا, سیرت کے پیغام کو سمجھنے والا بنا, قرآن کا فہم عطا فرما,
ہمارے یہ جو نوجوان یا کوشش کر رہے ہیں بزم دعوت قرآن کے نام سے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، انہیں مزید ترقی و عروج نصیب فرما، مزید اخلاص نصیب فرما، مزید ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کو بھی دین کے کام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کا داعی، دین کا مبلغ، دین کا خادم بنا، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔